وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ المائدہ آیت نمبر 78۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا لبئس ما کانوا یفعلون۔ پہلی آیت مبارکہ میں بنی اسرائیل پر دو پیغمبروں کی زبانی لعنت کا تذکرہ ہے۔ یہ اہل کتاب کا تذکرہ پچھلے رکوع سے چلتا چلا آ رہا ہے۔ اہل کتاب میں نصارہ بھی آتے ہیں یعنی عیسائی، اور یہود بھی آتے ہیں۔ یہود کے اوپر یہود کو جو کتاب ملی تھی وہ تھی تورات، اور نصارہ کو ملی تھی انجیل۔ لیکن ان دونوں اہل کتاب میں سے عیسائی یعنی نصارہ وہ مسلمانوں کے قریب ہیں اور یہودی دور ہیں، کیونکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں اور سابقہ تمام انبیاء کرام اور کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ہاں، وہ عیسائی ہی رہے، آگے نہیں بڑھے، کیونکہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لایا، قرآن پر ایمان نہ لایا، لہذا وہ عیسائی ہی رہے، آگے بڑھ کر مسلمان نہ ہوئے۔ لیکن یہود کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا اور تورات پر ایمان وہ لائے، اور سابقہ جو انبیاء کرام ہیں ان میں سے متعدد انبیاء کرام کو نہ صرف یہ کہ جھٹلایا بلکہ ان کو قتل کیا اور ان کو مختلف سزائیں اور تکلیفیں دیں۔ تو وہ سخت دل ہو گئے اس اعتبار سے اور مسلمانوں سے دور ہو گئے، اور عیسائی اس اعتبار سے قریب ہو گئے کہ وہ نرم دل بھی ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سابقہ سارے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، سب کا ادب احترام اور عزت کرتے ہیں۔ جبکہ یہود بے بہبود، وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگاتے ہیں اور حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگاتے ہیں، اور سابقہ کتنے ہی انبیاء کرام کو وہ لوگ قتل کر چکے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہود کے اوپر لعنت کا تذکرہ ہے، لہذا شاہ فرمائے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے یہ جو کافر تھے ان پر لعنت کی گئی، علی لسان داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی، یعنی زبور کے اندر جو آیات نازل ہوئی تھی ان کے اندر ان کو برا بھلا کہا گیا تھا، وعیسی ابن مریم، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی بھی ان پر لعنت کی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی سخت تنقید کی ہے یہود پر، ان کے علماء پر، ربانیین پر، ان کے احبار پر، کہ تم کیسے علماء ہو کہ تمہاری مثال بالکل ایسے ہے جیسے کہ قبر باہر سے اس کو سفید چونا کر دیا جائے تو بڑی خوبصورت لگتی ہے، لیکن اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں۔ تم لوگوں کی بھی حالت ایسی ہے کہ باہر تو عبائیں ہیں، قبائیں ہیں، عالمانہ لباس ہیں، لیکن اندر دیکھو کہ اندر کیسے بھیڑیے نما انسان ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ تم لوگ تو وہ ہو کہ مچھر کو چھانتے ہو اور اونٹ نگل جاتے ہو، کیونکہ ان میں ایسے لوگ بھی تھے، ایسے علماء تھے کہ بہت معمولی باتوں کو زیر بحث لا رہے ہیں، اس کے اوپر مناظرے کے بازار گرم ہو رہے ہیں، اور جو اصل مسائل ہیں ان سے صرف نظر ہے۔ ظاہری بات ہے انسان کا دل ایک طرف ہی متوجہ ہوگا، جب معمولی چیزوں کو موضوع بحث بنا لیں گے تو جو اہم باتیں ہیں وہ نکل جائیں گی۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو معمولی باتوں کو بحث کا موضوع بنا لیں گے، جن کا قبر میں پوچھ نہیں، جن کی میدان محشر کے اندر پوچھ نہیں، اور جو عبادات کے مختلف طرز ہیں اور جن کے اندر اگر اختلاف بھی ہے علماء کا، بڑوں کا، تو وہ اولا خلاف اولا کا ہے، اس کے اوپر ان مسائل میں ساری
کوششیں لگ رہی ہیں، محنتیں لگ رہی ہیں، ایک دوسرے کو کافر تک قرار دیا جا رہا ہے، تمہاری نماز نہیں، وہ کہتا ہے تمہاری نماز نہیں، وہ کہتا ہے تمہارے پیچھے نہیں، وہ کہتا ہے تمہارے پیچھے نہیں، اور جو اصل مسائل ہیں اس امت کے وہ زیر بحث نہیں آ رہے۔ اصل مسئلہ تو اس وقت حرام خوری کا ہے، کن کن شکلوں کے اندر حرام وہ ہمارے اندر، ہمارے غذا میں اور ہماری آمدن میں شامل ہو چکا ہے، اس کی بحث نہیں۔ سود حرام ہے اور جوا چل رہا ہے آج کل مارکیٹ کے اندر، شکلیں بدل گئی، نام بدل گئے، نئے نئے ناموں کے ساتھ جوئے آنے لگ گئے ہیں، اور نوجوان وہ سب اس کے اندر مبتلا ہے۔ ان کی طرف توجہ تبھی ہوگی نا جب ہم ان مسائل سے نکل آئیں گے جو معمولی ہیں۔ تو یہ وہی شکل ہے کہ مچھر کو تو چھان رہے ہیں اور اونٹ نکل رہے ہیں، اور بچوں کے اندر آج کل جو نئی پود ہے اس کے اندر یہ بے دینی وہ تیزی سے آ رہی ہے، بدعقیدگی آ رہی ہے۔ ہم سب کو اس کے لیے فکر مند ہونا ہے اور ان مسائل کو زیر بحث لانا ہے، نہ کہ ان معمولی باتوں کو۔ تو بہرحال بنی اسرائیل پر لعنت کی گئی، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی بھی، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی بھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بھی، یعنی 4 جلیل القدر پیغمبروں کے زبانی ان کے اوپر لعنت کی گئی۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ انہوں نے رب کی نافرمانی کی اور وہ حدود سے تجاوز کرتے تھے۔ اگلی آیات میں بنی اسرائیل کے اوپر تنقید کی گئی ہے کہ انہوں نے کافروں سے دوستیاں گانٹھیں، تو فرمایا کہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، یہاں فرمایا گیا کہ وہ اس گناہ سے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے جس کو وہ کرتے تھے۔ یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے اس وقت ہمارا، کہ ہم لوگ آہستہ آہستہ نہیں عن المنکر ہمارے اندر سے نکلتا جا رہا ہے، اور یہ بہت ہی فکر مندی والی بات ہے، کیونکہ احادیث میں صریح الفاظ ہے کہ اگر ایسا وقت آ جائے گا کہ تم ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکو گے تو پھر تمہارے نیک لوگ بھی دعائیں کریں گے تو قبول نہیں ہوں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی برائی تھی بنی اسرائیل کی، جس کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ کر رہے ہیں کہ وہ برائی سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے۔ آج ہم محض یہ کہہ کے چپ ہو جاتے ہیں، یہ تو ہماری سنتے نہیں، یہ تو ہماری مانتے نہیں ہیں، یہ تو ہماری مرضی کرتے ہیں۔ آپ نے کتنی فکر کی، آپ نے کیا پلاننگ کی ہے، آپ نے کتنا سمجھایا ان کو، کتنی ہمدردی آپ نے دکھائی ہے۔ کوئی ایسی جماعت ہے، کوئی ایسی پارٹی ہے ملک کے اندر کہ جس کے اوپر پابندی ہے، گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ یہ کل آدم تنظیم ہے، ٹھیک ہے، اب ہمارا کوئی بچہ اس کے اندر شامل ہو جائے، ہمیں پتہ چل جائے تو ہم کیا کہیں گے کہ میں نے سمجھایا وہ مانتا نہیں، یہ پکڑ کے اس کو باندھ دیں گے، باندھنا بھی پڑا تو بھئی تم نے ادھر نہیں جانا، وہ کل آدم تنظیم ہے، وہ دہشت گرد تنظیم ہے، اس کے اوپر پابندی ہے، اس کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، تو ہمیں پتہ چل جائے ہمارا بیٹا اس کے اندر انوالو ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ میں نے سمجھا لیا، بس وہ مانتا نہیں، اپنی مرضی کرتا ہے، میں کیا کہوں؟ اتنے پر ہم اکتفا نہیں کریں۔ تو جب وہاں اکتفا نہیں کریں گے تو یہاں دینی معاملات کے اندر کیوں، غمی خوشیوں کے اندر بچے جب اپنی مرضیاں کرتے ہیں، ہم صرف اتنا کہنے پر کیوں اکتفا کرتے ہیں؟ جبکہ ہم صاحب اختیار ہیں، پیسہ ابے کا لگ رہا ہے، مرضیاں اولاد کی چل رہی ہیں، اخیر نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ارشاد فرمائے کہ ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہوئی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ برائی سے روکتے نہیں تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، بہت بری بات تھی جو وہ لوگ کرتے تھے۔ ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، تو ان میں سے بہت سو کو دیکھے گا کہ وہ کافروں سے دوستیاں لگا رہے ہیں، اور یہاں کافر سے مراد بت پرست ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ مسلمان اور عیسائی وہ یہود کے قریب ہیں یا بت پرست یہود کے قریب ہیں؟ ظاہری بات ہے، جو بھی کتاب نازل ہوئی ہے، جو بھی پیغمبر آئے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی، اور پیغمبروں کا ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا ہے، عقیدہ آخرت دیا ہے اور حشر نشر کا عقیدہ دیا ہے۔ یہ سارے عقائد اہل کتاب کے پاس ہے، اس میں یہود ہے، اس میں عیسائی ہیں، اس میں مسلمان ہیں، سب کے مشترکہ عقائد میں سے یہ ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے
قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، اے پیغمبر آپ ان سے کہیے آؤ اے اہل کتاب اس ایک بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، تم بھی اس کے مکلف ہو ہم بھی مکلف، آؤ ان مشترکات کی طرف آ جاؤ، مختلفات کو تھوڑی دیر کے لیے پس پش ڈال دو۔ تو یہود کے عقائد کے اعتبار سے قریب کون ہے؟ مسلمان ہیں، لیکن ان کو چھوڑ کر دوستیاں کن سے گانٹتے ہیں؟ مشرکین سے، بت پرستوں سے۔ آپ آج بھی آپ دیکھ لیں اسرائیل کی دوستی کس کے ساتھ ہے؟ ہندوستان کے ساتھ ہے، انڈین کے ساتھ ہے جو بت پرست ہیں اور مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ صرف وہی ضد کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستیاں گانٹنے ہیں جن کے اندر بون بعید ہے عقائد کے اعتبار سے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا۔ اصل میں عیسائی مسلمانوں کے قریب ہیں، نرم دل ہیں، جیسے کہ اس پارے کی جو آخری آیت ہے نا، کل انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ یہ بات فرما دی ہے۔ اور یہود اصل دشمن ہے اور وہ مسلمانوں سے بہت دور ہیں، لیکن انہوں نے لپیٹا ہوا ہے، یہود نے اس وقت عیسائیوں کو ان کی معیشت پر قبضہ کیا ہوا ہے، ڈالر وہی چھاپ رہے ہیں، تو اس وقت وقتی طور پر ان کی دوستی یہود کے ساتھ ہے۔ جو قرب قیامت کے احوال ہیں اور اس کے اندر جو جنگوں کا تذکرہ ہے، ان جنگوں میں عیسائی اور مسلمان دونوں مل کر جنگیں کر رہے ہیں۔ بقیہ یہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، کیا اس کی صورتیں بنے گی، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن ایسا ہوگا۔ پہلے بھی عیسائی قریب تھے، اب دوبارہ سے مسلمانوں کے قریب ہوں گے اور یہ مل کر اپنی طاقت بنائیں گے۔ تو بہرحال ارشاد فرمایا کہ لبئس ما قدمت لہم انفسہم، انہوں نے بہت برے اعمال بھیجے ہیں اپنے لیے، اور وہ یہ ہے کہ سخط اللہ علیہم، اللہ ان سے ناراض ہوا ہے، وفی العذاب ہم خالدون، یہ لوگ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ ولو کانوا یؤمنون باللہ والنبی، اگر یہ لوگ اللہ پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، وما انزل الیہم اتخذوہم اولیاء، اور جو ان کی طرف اتارا گیا اس پر ایمان لاتے، تو یہ ان کافروں کو دوست نہ بناتے، ولکن کثیرا منہم فاسقون، لیکن ان میں سے اکثر حدود سے تجاوز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق۔ آج کے درس میں دو بڑی ہی اہم باتیں ہم سب سے متعلق وہ نظر آئی ہیں، سمجھ میں آئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم معمولی باتوں کو زیر بحث نہ لایا کریں۔ جو عبادات کے مختلف طریقے آئے ہیں آپ علیہ السلام سے مروی ہو کر، اور ائمہ کا ان کے اندر اختلاف محض اولا خلاف اولا کا ہے، اس کے اندر وقت اور صلاحیت ضائع نہ کیا کریں۔ اور بھی ایسے ایشوز ہوتے ہیں ہمارے آپس کے، خاندانوں کے، گھروں کے، جو بہت معمولی ہوتے ہیں، ہم ان کے اندر اتنا وقت ضائع کر دیتے ہیں اور جو اہم ہے وہ پھر چھوٹ جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی ہے، دوسری یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ جب بھی ہم منکر دیکھیں، جہاں بھی دیکھیں، اگر ہمارے اندر روکنے کی طاقت ہے ہاتھ کی طاقت سے، تو ہاتھ کی طاقت سے ہم اس کو روکیں گے۔ اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم پھر زبان کو لازمی استعمال کریں گے، موقع محال کو دیکھتے ہوئے۔